حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کے اوپر یہ سعودیہ میں آپ جائیں عرب کے ریگستان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، چابک برسائے جاتے تھے، تو تکلیف ہوئی، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے غلام کا اتنا خیال آیا تو ذکر ہی کرتے تھے نا، لا الہ الا اللہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے تھے۔ تو آج کہتے ہیں ذکر کرتے ہو بدعت کرتے ہو، تو بلال حبشی کیا کرتے تھے؟ ہم سنت بلال حبشی کو پورا کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیجا کہ میرے غلام کی خبر لے کے آؤ، تو بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام پیش کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بلال تو بھی پڑھتا ہے، کیوں اپنی جان کا دشمن بنایا؟ دل میں ہی پڑھ لیا کر۔ فرماتے ہیں کیوں نہ پڑھوں، میں نے جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو مسلمان ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ میں ایک دکان میں رکھا ہوا ایک پیالہ تھا، پیالہ تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکان پہ آئے، پیالہ اٹھایا، چیک کیا، ٹھک ٹھک اچھی تھی لگی تو رکھ لیا، تو میں تو ٹھک ٹھک کر کے بولوں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسجد نبی کے اندر جب نماز ختم ہوتی تھی تو پہچانی نماز جماعت ختم ہوئی کیسی ہو، ذکر سے پہچانی کرتے ہیں۔ یہ متفقہ علیہ احادیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، صحیح ستہ کے اندر، کہ مسجد نبوی کے افسوس کی بات ہے وہ کچھ علماء نئے دور کے اٹھے ہیں مولوی صاحبان، انہوں نے اس حدیث کو ہی نکال دیا جو ان کے عقیدے کے خلاف تھے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ حالانکہ متفقہ علیہ حدیث ہے جن کو کوئی چیلنج دنیا کا بندہ نہیں کر سکتا کہ مسجد نبوی کے اندر جب جماعت با جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دور تو ان کا تھا، قیامت تک ان کا چلے گا۔ بس ظاہری ہماری آنکھوں سے کوئی اوجھل ہو گیا تو یہ مت ختم سمجھو۔ کیا فرشتوں کو تم دیکھ سکتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یقین ہے فرشتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہم سے آگے وہ ہو گیا، لیکن اولیاء کرام ان کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ ذکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس قدر ذکر کرو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑ جائے اور نظر پڑ کے کہیں کہ یہ میرا دیوانہ ہے۔ تو غلام مصطفیٰ کی پہچان ذکر ہے۔ حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو اس کے میوے کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر اللہ کے حلقے، ذکر اللہ کے حلقے۔ تو آئیے کیا لگا بھائی اللہ کے ذکر کا حلقہ ہے، تو یہ جنت کا باغ ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے جنت کا باغ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے ان کو فرمایا کہ جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں میں فرماتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے متفقہ علیہ۔ اب آپ ایک اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں اس جماعت اب اس میں تعداد نہیں کی گئی، دو بندے بھی ہوں تو جماعت ہی نہیں جائے گی۔ جب جو دو بندے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو اس مجلس کے یہ حدیث اس پہ پورا اس پہ آتی ہے، یہ وارد ہوتی ہے اس کے اوپر، کہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نہ صرف رحمت ڈھانپ لیتی ہے، آگے کیا فرمایا ہے ان کو سکون اور اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھیے کتنی نفسا نفسی ہے، ہر انسان پریشان ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی اینگزائٹی کا شکار ہے، بے سکونی، بے پریشانی کیوں ہے؟ دامن مصطفیٰ سے دوری، دامن مصطفیٰ سے دوری کیوں ہے؟ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زبان کو تار رکھو اللہ کے ذکر سے، ہم نے ذکر ہی چھوڑ دیا۔ جس ذکر سے ہمارا دل روشن ہو، جس ذکر سے ہمارا دل آباد ہو، جس ذکر کی وجہ سے ہم زندہ ہوں، اس کو ہی چھوڑ دیا تو مردہ ہو گئے۔ تبھی تو یہ پریشر ہے۔ کیوں دونوں یہ جو جگہ ہے، یہ جس جگہ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ جماعت ذکر حلقہ ذکر کی لگی ہے۔ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ختم کرتے ہیں تو اس میں بھی کہا جاتا ہے یہ کیا نئی بات کر رہے ہیں؟ تو کیا میں ان سے پوچھتا ہوں ختم میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ،
تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور اس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا تو یہ نشست ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور چاہے گا تو مبتلا عذاب کرے فرمائے گا. ترمذی کی حدیث ہے. تو اس کا الٹا ہم سمجھیے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو, جس مجلس کے اندر کہتے ہیں جو ذکر کرنے والے خود بھی نہیں کرتے, خود کرتے نہیں ہیں, تو ان کی مجلس کا کیا حال ہوتا ہے اس میں بیان ہو گیا. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مجلس کا حال بھی پیچھے بیان ہو چکا. اب جو ذکر نہیں کرتے ان کا بھی حال بیان ہو گیا. آگے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل سے چپکا ہوا ہے, لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر ایسی کوئی چیز ہے کہ جو شیطان کو دل سے اکھاڑ کے پڑتے ہیں. آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شر الوسواس الخناس الناس کی جو 4 نمبر آیت ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, جس کا ہے کہ اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بڑے خطرے ڈالے. اس کے لیے فرماتے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو کہ دل میں سویا رہتا ہے, جب ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہو جائے تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. تو یہ وسوسے کب آتے ہیں؟ وسوسہ شیطانی اسی وقت آتا ہے جب انسان ذکر چھوڑ دے. جب تک ذکر کرتا ہے, جس طرح گھر میں داخل ہو کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو جو شیطان کہتا ہے اس گھر میں اب میرا اٹھنا بیٹھنا سب ختم ہو گیا, جاؤ. سبحان اللہ. تو اسی طرح ایک اور بات بتاتا چلو, سورہ سجدہ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہمیشہ یہ سب ذکر کی باتیں ہیں. تو ذکر میں سب سے اعلیٰ ذکر نماز ہے. 5 وقت نماز کو قائم کرنا. جو آج کل یہ بات ہوگی یہ فلان کلندر یہ فلان, کلندر کی نماز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. اگر کلندر کی نماز 5 وقت کیا, کلندر تو ہر وقت نماز کے اندر ہے. کلندر تو ہر وقت عبادت میں مشغول ہے. تو جو نماز 5 وقت ہے, اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان والوں نماز کو قائم کرو. نماز کے بعد بات ختم نہیں ہوئی کہ ہم تصوف میں جب آتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تو تبدیلی کا پہلا قدم ہے توبۃ النصوح. اور توبۃ النصوح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ توبہ کی اس گناہ کی طرف پلٹ کرنا دیکھا تو گناہوں سے اپنے دم کو قید کرو. یہ جو نفس ہے تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا, یہ برباد کر کے رکھ دے گا. اس کی بربادی سے بچنا چاہتے تو ذکر اللہ کو زبان سے طاق کر دو, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر چیز کا صفائی کا آلہ ہوتا ہے لیکن دل کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. آخر میں بس 1-2 چیزیں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش قسمت جس کی عمر طویل ہو, اعمال اچھے ہوں. سبحان اللہ. اس نے ایک اور سوال کیا, اعمال اچھے کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دنیا کو چھوڑ رہا ہو تو تیری زبان ذکر اللہ ہی سے تر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو کامیابی ہے ایمان والو یہ نہیں ہے میرے پاس کتنے بنگلے ہیں, میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. آج تک دنیا سے نہ کوئی بنگلے لے کے گیا نہ کوئی گاڑیاں لے کے گیا. Only thing that you can take away from this world is your amal, and the best of amal is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. You cannot take from this world your wealth, your money, your cars, positions, everything is stay behind. And my dear brothers, there is no guarantee that we breathe out, they can breathe back or not, breathe in or not. It's all from the ihsan of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the big ihsan that we have the time and the opportunity to do zikr. And look at our ghaflat, that we work from 9 to 5, come back home, we switch on the television, waste our times on useless things, listening to fahash music, doing all kinds of bad things.
backbiting, lying, and thinking about how to get the money next day, to triple the money, double the money, and this and this and that. And believe me, all these things are not going to help you in the hereafter.